محترم سامعین اور ناظرین، میں 14 اگست کو، اگر آپ کو یاد ہو، 14 اگست اسی سال 2023 میں نے اپنا یہ چینل لانچ کیا تھا، اور اس میں کچھ ابتدائی باتیں، تعارفی باتیں کہ یہ چینل لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے سارے اغراض و مقاصد آپ کو بتا دیے تھے۔ اور اس وقت یہ بھی وعدہ کیا تھا، مجھے یاد ہے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں مزید تفصیلات کسی وقت بتاؤں گا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آج میں غزل پیش کروں، اور یقیناً کروں گا بھی، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں دل چاہتا ہے کہ کھل کر آپ سے کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اس بات کی معذرت کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو چونکہ خیالات کی ایک رو چل رہی ہوتی ہے، لہذا معلوم نہیں، مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی دیر تک میری گفتگو جاری رہے گی۔ لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اس گفتگو کے دوران میں اپنی غزل پیش نہ بھی کر سکا تو اس کے فوراً بعد اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ غزل جو میری ابھی بالکل تازہ حال ہی کی لکھی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت سے احباب ہیں، محبت کرنے والے، چاہنے والے میرے، جن میں میرے شاگرد بھی ہیں، جن میں میرے دوست بھی ہیں، جن میں میرے بزرگ بھی ہیں۔ وہ سب مجھے، جب سے میں نے یہ چینل کھولا ہے، وہ تعریفی کلمات مجھے بھیجتے رہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں کمنٹ باکس میں آ جاتے ہیں، اور باقی میرے پرسنل نمبر پر بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اکثر احباب کو مجھ سے یہ گلہ ہے کہ میں مشکل پسندی کی طرف مائل ہوں اور مشکل شعر کہتا ہوں، جس کی وجہ سے ان کو تفہیم میں دشواری ہوتی ہے، اس کو سمجھنے میں شاید مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے۔ ایک ایوریج انسان جو بہرحال شغف تو رکھتا ہے اردو ادب سے، اس کے لیے بعض اوقات کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں شعر کی تفہیم کرنے کے مرحلے میں کہ مشکلات پیش ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ یہ شکوہ غالب سے بھی رہا لوگوں کو، یہ شکوہ اقبال سے بھی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے کہ جس کے لیے میں یہ سوچوں کہ اس کا جواب آپ کو کسی اور طرح سے دوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، میں آپ کو بالکل واضح لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ بعض خیالات بجائے خود اتنے ادق اور اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو آپ آسان انداز میں بیان کریں یا آسان لفظوں میں بیان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام افکار، وہ فلسفے جو ہمیں مشکل شعراء کے یہاں نظر آتے ہیں، وہ آسان لفظوں میں ادا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اس کی ظاہر ہے کہ شاعر یا کوئی بھی فنکار ہو، اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور مجبوریاں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی تخلیق کار ہے تو اس کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو فن ہے، اب ہم اس وقت چونکہ صرف فن شاعری پر بات کر رہے ہیں، تو میں یہ تمام جو باتیں کروں گا اس کا اطلاق دوسرے فنون لطیفہ پر بھی ہوگا۔ اس میں دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک روایتی طور پر ایک بات چلی آ رہی ہے کہ جی یہ آمد ہے اور یہ آورد ہے۔ یہ آمد اور آورد کی بحث جو ہے، اس کو چلتے ہوئے صدیاں ہو چکی ہیں۔ اب جو جینوین فنکار ہے، آپ یقین کریں کہ وہ آمد اور آورد دونوں سے بیک وقت کام لے رہا ہوتا ہے، یعنی ایسا کوئی الہام نہیں ہوتا، ایسی کوئی انکشاف، یہ کیا کہیں گے اسے، کہ منکشف نہیں ہوتے اس کے سامنے حقائق کہ وہ الہام کی شکل میں ہی
بلکہ وہ ایک خاص کیفیت میں، ایک خاص ٹرانس میں جب ہوتا ہے تو اس وقت خیالات کی ایک یلغار ہوتی ہے. اب ان خیالات کو پابند کرنا، ان خیالات کو فنی تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، یہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ اپنے اس فکر کو، اپنے اس دلی واردات کو منوان بیان کر دے تو پھر وہ فن نہیں رہے گا، وہ ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب میں بولنا شروع کرتا ہوں یا لکھنا شروع کرتا ہوں تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے یا اس ٹرانس میں چلا جاتا ہوں جہاں جو کہ شعر کہنے کے لیے ضروری ہے اور وہ از خود وارد ہوتی ہے. یہاں تک تو آمد والی ٹھیک ہے بات، لیکن از خود وارد ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی تشکیل نو کرنا، اس کی پریزنٹیشن، اس کا اظہار، اس کا ابلاغ، یہ مسائل جو ہیں یہ سامنے آ جاتے ہیں. تو فنکار کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک نئی فکر کو پیش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن یا اس کی جو پیشکش ہے اس کے اندر اٹریکشن ہے، اس کے اندر چارم ہے، اس کے اندر ایک طلسمی کیفیت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں، جتنا بھی میرا تجربہ ہے اور جتنا عرصے سے میں عرصہ دراز سے شعر کہہ رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لہٰذا بلکہ میں بیچ میں بتا دوں، ابھی بہت سی باتیں ہیں کرنے والی، بیچ میں بتا دوں کہ میرے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں، شور نہیں ہوتا اور ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہوں تو بعض اوقات ایک مصرع ہو جاتا ہے. اب جو آج میں آپ کو غزل سناؤں گا اگر وقت مل گیا، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگلی ویڈیو میں ڈال دوں گا، اس کے ساتھ یہی ہوا. اور وہ مصرع جو ہے وہ یہ تھا کہ جمال یار تجھے آنکھ بھر کے دیکھ تو لوں، جمال یار تجھے آنکھ بھر کے دیکھ تو لوں. اب یہ مصرع ایک خاص کیفیت میں مجھ پر جب نازل ہوا اور میں اس کے سحر میں مبتلا ہو گیا، میں اس کی یعنی اس کیفیت میں چلا گیا جو شاید میں لفظوں میں بیان بھی نہ کر سکوں. اور اس کے بعد یہ مصرع میں دہراتا رہا کافی دیر تک، جمال یار تجھے آنکھ بھر کے دیکھ تو لوں. آپ کو یاد ہوگا بیچ میں تھوڑا سا ایک جملہ مترجہ کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ، اور یہ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میر صاحب جو تھے وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے، کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے، ان سے بیٹھ گئے کہ اب میر صاحب جو ہیں وہ فارغ ہوں گے. وہ چلتے پھرتے ٹہل رہے تھے اپنے کمرے کے اندر، تو وہ بیٹھ گئے. اب میر صاحب کے لبوں پہ ایک ہی مصرع تھا، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. بس یہ مصرع وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور کمرے میں ٹہلتے جا رہے ہیں. وہ صاحب کافی دیر تک بیٹھے. اچھا، یہ واقعہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں بیان کیا. کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے، لیکن میر صاحب جو ہیں ان کو بالکل اس بات سے، وہ اتنے استغراق کے عالم میں تھے یا اس ٹرانس میں گئے ہوئے تھے، اس کیفیت میں گئے ہوئے تھے کہ انہیں نہ ان کے آنے کا پتہ وہ اٹھ کر چلے گئے، نہ ان کے آنے کا پتہ چلا اور نہ ان کے جانے کا پتہ چلا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جینوین فنکار واقعاً اس ٹرانس میں چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، وہ دنیا کی تمام جو مادی اسباب والی دنیا ہے وہ ان میں نہیں ہوتا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فکر کو بہتر بنانے کے لیے کن کن لوازمات کا استعمال کرتا ہے. دنیا کا کوئی فن، دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس میں لوازمات استعمال نہ ہوتے. اچھا، یہ بڑی نازک چیز ہوتی ہے. نازک اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک افسانہ نگار ہے، مثال کے طور پر جو ذہن میں میرے مثال آ رہی ہے، ایک افسانہ نگار ہے. اچھا، وہ لکھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی ہے،
منظر کشی کی صلاحیت بھی ہے. وہ لکھ رہا ہے کہ 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ستاروں کی محفل اتنی درخشاں تھی کہ اس سے آنکھیں چندھیائی جا رہی تھیں. اب وہ لکھنے کو تو لکھ جائے گا، لیکن بعد میں اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوگا کہ بھائی جس رات چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے، ستارے اس کی روشنی کی وجہ سے ماند پڑ جاتے ہیں، تو یہ ستارے جو ہیں یہ اتنے درخشاں کیسے ہو گئے؟ تو لہٰذا یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں بظاہر، لیکن تخلیق کار خود سمجھتا ہے کہ یہ باتیں کتنی اہم ہیں. اچھا، شروع میں معذرت آپ سے کر چکا ہوں، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. تو میری کیفیت بھی یہی ہے. تو یہ جو غزل میں پیش کروں گا یہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ جمال یار، اچھا دنیا اب یہ جمال یار جو ہے یہ محض ایک محدود معنوں میں نہیں ہے. دنیا کی جمالیات جو آپ کی ایستھیٹکس ہے، جو آپ کو حسن نظر آتا ہے، جگہ جگہ بکھرا ہوا، باغات نظر آ رہے ہیں، پھول نظر آ رہے ہیں، خوبصورت چہچہاتے ہوئے پرندے نظر آ رہے ہیں، یہ سارا حسن ہے اور یہ حسن ازل ہے. تو جمال یار جو ہے یہ ایک بڑی ٹرم میں نے یہاں پر استعمال کی. تو اس مصرے سے شروع ہوا، اس کے بعد میں اس ٹرانس میں چلا گیا اور یہ پوری غزل جو شاید 7 8 9 شعروں کی غزل ہے یہ میں نے مکمل کی. اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ بہت مشکل شعر کہتے ہیں، تو ایک تو اس کے لیے آپ کے پاس وافر مطالعہ ہونا ضروری ہے، فارسی شاعری کا بھی اور کسی حد تک عربی کا بھی، اور باقی دنیا کے جتنے بھی زبانیں ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کے پاس بہت علم ہونا ضروری ہے یا مشاہدات ہونا ضروری ہے. تو تب جا کر یہ مشکل شاعری بھی جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گی، ورنہ آپ کے پاس اگر الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، تراکیب نہیں ہے، تراکیب کے جو پس منظر ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ کیا شعر کہیں گے؟ تو یہ تو اس کی دشواریاں ہو گئی اپنی جگہ پر، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے سادہ اور آسان شعر نہیں کہے. آپ یقین کیجئے کہ بعض اوقات میں نے فصحادگی وہ اختیار کی ہے کہ شاید میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مؤثر قسم کی سادگی اختیار نہیں کی جا سکتی تھی. مثلا میں نے ابھی کچھ روز پہلے ایک غزل نشر کی تھی اپنے اسی چینل پر، پوری غزل آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ ظلم ہی کیا تھا کہ ظلم ہی ظلم کے مقابل ہے، وہ جو مقتول تھا وہ قاتل ہے. ظلم ہی ظلم کے مقابل ہے، وہ جو مقتول تھا وہ قاتل ہے اندھیروں کی جنگ اندھیروں سے، فتح باطل شکست باطل. اب آپ یہ دیکھیے، اگر میں اس کا پس منظر بیان کرنا چاہوں تو وہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ جب میرے دو دشمن، پہلا فریق بھی اور دوسرا فریق بھی دشمن ہوں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو فائدہ تو مجھے ہے. میں چونکہ غزل کا شعر ہے، ظاہر ہے کہ کسی مخصوص گروہ یا مخصوص واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا ہوں. غزل کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ آپ رمزی انداز میں بات کر رہے ہیں. تو اب آپ آ جائیے تحریک پاکستان کے سے پچھلے دور، یہاں پر انگریز، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، انگریز نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ہی ہمارے دشمن ہیں. یہ مسلکی اختلافات وغیرہ پیدا ہوئے، اس کی تفصیل میں جانے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنے یہ آپس میں لڑیں گے ہمارا فائدہ، یہ جیتتا ہے تب بھی ہمارا فائدہ، وہ جیتتا ہے تب بھی ہمارا فائدہ. ظلم ہی ظلم کے مقابل ہے، وہ جو مقتول تھا وہ قاتل ہے اندھیروں کی جنگ اندھیروں سے، فتح باطل شکست باطل ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ میں نے مثال اس لیے دی تاکہ اس شعر کی تفہیم میں آپ کو آسانی ہو جائے. فتح باطل شکست باطل ہے، تو باطل کی ایک باطل فتح یاب ہوا،
دوسرا باطل اس کو شکست ہو گئی. تو اب ہم اس بات کو گویا غزل کے انداز میں، اس انداز میں کہہ سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سادگی کے ساتھ ایک بات کہی ہے، جو بڑی گہری بات تھی اس کو میں نے سادگی سے بیان کیا. سوچنا اس کو پھر بیاں کرنا کتنا آسان تھا، کتنا مشکل ہے. اب یہ میرے وہ سادہ شعر ہیں، اور اس قسم کی شاعری سے بھی میرا کلام جو ہے بھرا پڑا ہے، جو سادہ شعر. لیکن بعض اوقات جو خیالات ہوتے ہیں وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اس کو سادہ طریقے سے آپ بیان کریں گے تو دوسرے تک نہیں پہنچیں گے. غالب کے یہاں آپ کو جہاں انتہائی مشکل اشعار نظر آتے ہیں لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، وہاں اس کے یہاں سادگی بھی آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ سادگی بھی لطف دیتی ہے. لہٰذا یہ کسی شاعر کے لیے جو جینوئن شاعر ہے اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا کہ وہ سادہ انداز میں بھی کہہ سکے اور وہ مشکل انداز میں بھی کہہ سکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح مشکل انداز میں کہنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح آسان انداز میں کہنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے، شاید اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہو، کیونکہ یہاں پر لفظوں کی کفایت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے سادہ انداز سے. بہرحال جیسا کہ میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی باتیں اتنی لمبی ہو جائیں کہ میں اس ویڈیو میں وہ غزل نہ چڑھا سکوں. وعدہ ہے آپ سے کہ اگلی جو ویڈیو ہے یا اس کے ساتھ ہی نشر کر دوں گا، اپنی اس گفتگو کے ساتھ ہی نشر کر سکتا ہوں، وہ انشاءاللہ عنقریب چند دنوں میں انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور اس میں آپ میری وہ غزل سنیں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. تو اس کے علاوہ تو میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں ایک بات کہنی تھی آپ سے، اور وہ یہ ہے بھائی، میرے جتنے بھی میرے قدردان ہیں یا محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اور جن کی تعریفیں بہت زیادہ آتی ہیں میرے پاس، تو یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ اس کا مقصد صرف اپنے کلام کو محفوظ رکھنا ہے، تاکہ اس پیڈسٹل سے اور اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ میرا کلام میرے انتقال کے بعد بھی نشر ہوتا رہے، اور لوگ اس کو جو بھی اس کے بارے میں رائے یا حکم صادر کریں گے وہ وقت بتائے گا. کہنا یہ تھا کہ آپ میں سے جو حضرات اور جو خواتین جنہوں نے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، ان کا تو میں شکر گزار ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں. البتہ اگر آپ کو یہ لگے کہ ہاں کوئی نئی باتیں آ رہی ہیں اس کلام میں، نواب نقوی کے کلام میں، تو آپ سے بس یہ ایک درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ ویڈیو جو ہے وہ فوری طور پر جیسے ہی اپلوڈ ہو اور یوٹیوب پر، تو آپ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اگر آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے آپ کامنٹ باکس میں جا کر اور اس کے بارے میں کر دیں. اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے غلطیوں سے. میں نے نہ پہلے کبھی دعویٰ کیا ہے نہ آج کر رہا ہوں، مبرہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کمزوری، کوئی غلطی، زبان و بیان کی غلطی، کوئی فکر جو ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو، آپ بالکل مجھے اس میں لکھیے. میں اس کو قطعاً محسوس نہیں کروں گا. جہاں تک ہو سکے گا یا اس کا جواب دوں گا، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کا اعتراف کر لوں گا. بہرحال آپ کا وقت کافی لیا میں نے، مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کوئی جو میں نے بتایا وہ غزل وغیرہ وہ لے کر حاضر ہوں گا. اچھا جی، خدا حافظ.